ناظرین، محفل سخن میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنی جانب سے رحمت امروہوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ رحمت امروہوی کا شمار گجرات کے کونا مشق شعراء میں ہوتا ہے۔ 1950 کے بعد گجرات کے آسمان ادب پر رحمت صاحب تقریباً 4 دہائیوں تک چھائے رہے۔ ملک اور بیرون ملک کے ادیبوں کے ساتھ ان کا سلسلہ بنا رہا۔ شعر و ادب کی محفلیں سجتی رہیں اور رحمت صاحب کے فن کا سب نے لوہا مانا۔ رحمت صاحب ایک مخصوص وضاقتہ کے آدمی تھے۔ آپ کا تعلق اتر پردیش کے امروہہ سے تھا۔ تلاش معاش نے احمد آباد کو وطن ثانی بنا دیا اور رحمت صاحب یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ابتدا میں ایک جوبر کی حیثیت سے ایک کپڑا میل میں کام کیا۔ اس کے بعد آپ نے اردو کے وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے 1974 سے 2004 تک احمد آباد میں واقع گجرات ودیا پیٹھ میں اپنی یادگار خدمات انجام دیں۔ اس طویل عرصے کی خاص بات یہ رہی کہ آپ نے یہاں غیر اردو داں طبقے کو نہ صرف اردو سکھائی بلکہ انہیں شعر و سخن کی جانب بھی توجہ دلائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر انجنا سندھیر، ڈاکٹر شمع شیخ اور پرمود کمار کش جیسے باکمال شعراء نے اردو ادب میں اپنا مقام پیدا کیا۔ رحمت صاحب ایک مخصوص لب و لہجے کے مالک تھے۔ زندگی کی آخری سانس تک آپ نے اردو کی شمع کو روشن رکھا، اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے گھر کے قریب سے نکلنے والی سڑک کا نام رحمت امروہوی مارگ رکھا گیا۔ انہیں بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ گجرات اردو ساہتیہ اکادمی نے انہیں تاخیر سے صحیح مگر گورو پرسکار سے سرفراز کر کے انہیں اپنی جانب سے اعزاز بخشا۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ رحمت صاحب چونکہ امروہہ کے تھے، لہٰذا امروہہ میں نواب وقار الملک کی یاد میں جو دروازہ بنایا گیا ہے، اس میں امروہہ کا نام روشن کرنے والی تمام اہم شخصیات کے ساتھ رحمت صاحب کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ اس طرح انہیں امروہہ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام میں تریوینی، رت-جگے اور اضافے کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے یہ مجموعہ کلام ہندی رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ گجرات کے بہترین شعراء پر مشتمل مجموعہ گلدستہ غزل کا اجرا بھارت کے سابق وزیر اعظم جناب آئی کے گجرال صاحب کے ہاتھوں گجرات ودیا پیٹھ میں کیا گیا تھا، جو آپ کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ آج رحمت صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ہماری گزارش پر ان کے ہونہار صاحبزادے جناب عشرت امروہوی صاحب نے رحمت صاحب کا کلام پڑھ کر ہمیں ارسال کیا ہے۔ ہم اس تعاون کے لیے جناب عشرت امروہوی صاحب کے مشکور ہیں۔ ناظرین، آئیے یاد رفتگاں کی سمت چلتے ہیں اور رحمت صاحب کے کلام کو محظوظ کرتے ہیں۔ آداب، میں عشرت امروہوی والد صاحب کی کچھ غزلیں پیش کرنے کا حکم ہوا ہے، تو میں ان کی کچھ غزلیں ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو قلمکار رہے ہیں، خاص کر کے شاعر، تو انہوں نے عورتوں کے اور لڑکیوں کے بارے میں، معشوقاؤں کے بارے میں اپنے احساسات دیے ہیں۔ خاص کر کے اگر میں فلموں کی بات کروں تو بہت ساری باتیں یا بہت سارے احساسات جو ہے وہ شاعروں نے لڑکیوں کے، عورتوں کے، معشوقاؤں کے یا پھر کوٹھوں کے گانے تو وہ لکھے گئے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس میں لیڈیز رائٹر کیوں نہیں ہیں؟ تو والد صاحب کی ایک نظم تھی، شاید 1955 یا 60 میں لکھی ہوگی، وہ میں پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے احساسات ایک لڑکی کے پیش کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے لوگ گاؤں چھوڑ کر کیوں شہر چلے جاتے ہیں، نہ جانے لوگ گاؤں چھوڑ کر کیوں شہر چلے جاتے ہیں، میں ابھی جاؤں گی جا کر انہیں سمجھاؤں گی، میں ابھی جاؤں گی جا کر انہیں سمجھاؤں گی، وہ نہ مانے وفا کی سوگند، اب کے برسات میں جھولا بھی نہیں جھولوں گی،
اب کی ساون میں بھی میں گیت نہیں گاؤں گی. تو یہ احساسات جو ہے وہ ایک لڑکی کے احساس ہے اور وہ رحمت امروہی بیان کر رہے ہیں. تو میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ایسے ہزاروں سینکڑوں گانے ہوں گے جس میں عورتوں کے لڑکیوں کے احساسات کو شاعروں نے لکھا ہے, جس میں لڑکیاں یا عورتیں یا مہیلائیں یا وہ رائٹر کیوں نہیں ہیں, وہ ایک سوال بہت بڑا ہے. خیر, میں والد صاحب کی ایک غزل پیش کر رہا ہوں کہ شرافتوں کی سجا کر دکان رکھتے تھے, شرافتوں کی سجا کر دکان رکھتے تھے, میرے بزرگ بڑی آن بان رکھتے تھے. شرافتوں کی سجا کر دکان رکھتے تھے, میرے بزرگ بڑی آن بان رکھتے تھے. ہو اپنے گھر بھی اجالا پڑوس بھی روشن, ہو اپنے گھر بھی اجالا پڑوس بھی روشن, دیا جلا کے وہ یوں درمیان رکھتے تھے, میرے بزرگ بڑی آن بان رکھتے تھے. اور شعر ہے کہ حویلیوں میں یہ دیواریں کھینچ دی کس نے, حویلیوں میں یہ دیواریں کھینچ دی کس نے, یہاں تو لوگ بڑے خاندان رکھتے تھے. شرافتوں کی سجا کر دکان رکھتے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ اور بات کہ ہم چپ رہے مروت میں, یہ اور بات کہ ہم چپ رہے مروت میں, وگرنہ منہ میں تو ہم بھی زبان رکھتے تھے. یہ اور بات کہ ہم چپ رہے مروت میں, وگرنہ منہ میں تو ہم بھی زبان رکھتے تھے. اور مقطع کا شعر ہے کہ کسی نے غور سے تم کو پڑھا نہیں رحمت, کسی نے غور سے تم کو پڑھا نہیں رحمت, تم اپنے آپ میں ایک داستان رکھتے تھے. کسی نے غور سے تم کو پڑھا نہیں رحمت, تم اپنے آپ میں ایک داستان رکھتے تھے. شرافتوں کی سجا کر دکان رکھتے تھے, میرے بزرگ بڑی آن بان رکھتے تھے. آداب عرض ہے, ایک اور غزل پیش کرنے جا رہا ہوں والد محترم رحمت امروہی صاحب کی. غزل کا مطلع ہے کہ تھک گیا دعا کر کے دست بے دعا دیکھوں, تھک گیا دعا کر کے دست بے دعا دیکھوں, کوئی پھل گرے شاید شاخ تو ہلا دیکھوں, کوئی پھل گرے شاید شاخ تو ہلا دیکھوں. اور شعر ہے کہ موت ہے کہ محرومی, درد ہے کہ رنجوری, موت ہے کہ محرومی, درد ہے کہ رنجوری, کس نے در پہ دستک دی کون آ گیا دیکھوں, کس نے در پہ دستک دی کون آ گیا دیکھوں. اور شعر ہے کہ وہ بھی راہزن نکلے یہ بھی راہزن نکلے, وہ بھی راہزن نکلے یہ بھی راہزن نکلے, کس کو رہنما سمجھوں, کس کو رہنما سمجھوں, کس کا نقش پا دیکھوں, تھک گیا دعا کر کے دست بے دعا دیکھوں. اور شعر ہے کہ روب زوم سلطانی ہیچ ہے میرے آگے, روب زوم سلطانی ہیچ ہے میرے آگے, آپ تو ہیں مجھ جیسے آپ کو میں کیا دیکھوں, آپ تو ہیں مجھ جیسے آپ کو میں کیا دیکھوں. اور شعر ہے کہ گاؤں کی ہواؤں میں تھی خلوص کی خوشبو, گاؤں کی ہواؤں میں تھی خلوص کی خوشبو, پھر بھی دل نے اکسایا شہر کی ہوا دیکھوں, گاؤں کی ہواؤں میں تھی خلوص کی خوشبو, پھر بھی دل نے اکسایا شہر کی ہوا دیکھوں. اور مقطع کا شعر ہے کہ زندگی کی کچھ سانسیں بچ رہی ہیں اے رحمت, زندگی کی کچھ سانسیں بچ رہی ہیں اے رحمت, جاؤں ان کے کوچے میں ان کو بھی لٹا دیکھوں, جاؤں ان کے کوچے میں ان کو بھی لٹا دیکھوں, تھک گیا دعا کر کے دست بے دعا دیکھوں, کوئی پھل گرے شاید شاخ تو دلا دیکھوں. ناظرین, اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو ہماری اس اردو چینل کو آپ سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں, اور اپنے حلقہ احباب میں لائک بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے. آداب.